سوشل میڈیا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قبروں کی ایک تصویر چل رہی ہے، جس میں قبریں پکی بنی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور ان کے اوپر ایک سبز رنگ کا گلاب چڑھا ہوا ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے جواب پر غور کرنے کے لیے ہمیں سنن ابو داؤد کی روایت نمبر 3220 کی طرف رجوع کرنا ہوگا، جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ سیدہ عائشہ کی خدمت سے گزارش کی کہ میں قبور شریفہ پر حاضری دینا چاہتا ہوں، تو انہوں نے ادھر کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے حاضر خدمت کھول کر سلام عرض کیا اور میں نے دیکھا کہ حجرہ شریفہ کی زمین کچی ہے اور اس میں 3 قبروں کی نشان ہے۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی 1390 نمبر، جس میں اختصار کے ساتھ اس بات کا تذکرہ ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں حجرہ شریفہ کی ایک دیوار گر گئی اور جب اس کی کھدائی کی گئی تو ایک پاؤں نمودار ہوئے اور وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں تھے۔ یہ مختصر روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس کی تفصیل امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وفاء الوفا جلد 2 صفحہ 454 پر کی ہے کہ عبداللہ بن محمد بن عقیل بن ابی طالب صبح کے وقت تہجد کی نماز کے لیے آ رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے رستے میں ایک ایسی خوشبو سونگھی تو جو میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ جب مسجد نبوی میں پہنچا اور سلام عرض کرنے کے لیے آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حجرہ شریفہ کی ایک دیوار گری ہوئی ہے۔ تو میں حجرے کے اندر گیا اور اندر جا کر سلام عرض کیا۔ تھوڑی دیر میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور قبور شریفہ کو سفید کپڑے کے ساتھ گھیر دیا۔ نماز فجر کے بعد تعمیر کے حوالے سے تگ و دو شروع ہوئی۔ ایک تعمیر کنندہ جن کا نام وردان ہے، ان کے ذمے یہ خدمت کا شرف لگا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اینٹیں کون پکڑائے گا؟ اینٹیں پکڑانے کے لیے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے خادم مزاحم کی ڈیوٹی لگی اور جب تعمیر مکمل ہوئی تو حجرے کے اندر اور باہر کی صفائی کے لیے بھی انہی کو یہ شرف حاصل ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز نے مزاحم سے پوچھا، مزاحم تم اندر سے ہو کر آئے ہو، قبور شریفہ اور حجرے کی کیا کیفیت ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حجرہ شریفہ کی زمین کچی ہے اور اس پر قبور کے نشان موجود ہیں۔ یہ پہلی صدی کے آخر سن 90 ہجری کا واقعہ ہے۔ تیسرا واقعہ آج سے 550 سال قبل سن 881 ہجری کا ہے، جب مصر کے سلطان قائد نے مسجد نبوی کی استر نو تعمیر کی۔ اس دوران حجرہ شریفہ کی دیواروں میں ایک جگہ شگاف محسوس ہوا۔ اس شگاف کو ختم کرنے کے لیے جب ارد گرد کی جگہ کو توڑا گیا تو محسوس ہوا کہ اندرونی دیوار اس بیرونی دیوار کے اوپر گری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ شگاف پڑا ہے۔ تو فیصلہ ہوا کہ حجرہ شریفہ کی دیواروں کو استر نو تعمیر کیا جائے۔ تمام دیواریں ہٹا دی گئی
اور استر نو کی تعمیر شروع ہوئی۔ اس دوران مدینہ منورہ کے علماء، صلحاء، اولیاء اور بڑے لوگوں کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ حجرہ شریفہ کے اندر حاضر ہو کر تلاوت کریں۔ امام سمودی جو اس دور کے عظیم مورخ ہیں، ان کا نام بھی ان خوش نصیبوں میں تھا۔ امام سمودی کہتے ہیں کہ میں جب حاضر خدمت ہوا تو حجرہ شریفہ کے اندر ایسی خوشبو محسوس کی جو میں نے آج تک کبھی نہیں سنی۔ اس کے بعد میں نے سلام عرض کیا اور نکلنے سے پہلے میں نے نظریں اٹھا کر حجرہ شریفہ کی زمین کو دیکھا تو وہ کچی زمین تھی اور قبور شریفہ کے ہلکے ہلکے نشان تھے۔ اس کے بعد ان دیواروں کی تعمیر ہوئی اور ان کو بند کر دیا گیا اور ان میں کوئی دروازہ نہ تھا اور نہ اب رکھا گیا۔ محترم سامعین، یہ 3 گواہیاں ہمیں تاریخ کے حوالے سے 1ویں صدی کی اور 9ویں صدی کی جو ہماری قریب ترین گواہی ہے ملتی ہے، جس میں اندر جانے والے تمام حضرات نے اس بات کی شہادت دی کہ حجرہ شریفہ کی زمین کچی ہے اور قبور شریفہ کچی ہے۔ اب چونکہ اندر جانے کا اور کوئی نظام کسی کے لیے نہیں ہے، اس سے واضح ہوا کہ قبور شریفہ اپنی اصلی حالت پر ہے اور یہ جو پکی قبروں کی ایک تصویر چل رہی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر و عمر کی قبروں کی تصویر نہیں، بلکہ یہ کسی اور جگہ کی تصویر ہے۔